بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم پڑھیں گے آج پویم جو ہے یاد رکھیں کہ یہ مختلف چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہے. مینز اس کے اندر ریپیٹیشن جیسے آپ سن رہے ہیں, جیسے آئی ہیئر ریپیٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر لاسٹ میں. اس ریپیٹیشن کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ قافیہ ردیف. یہ دیکھیں رین, ٹھیک ہے, آئی ہیئر ڈرنکنگ رین. رین اس کے بعد دیکھیں رین سے ملتا ہے کوئی لفظ ہے نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ادھر, یہ رین, اس کے بعد ٹاپ, پھر بینیتھ. یہ ٹاپ اور بینیتھ کیا ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. دیکھیں آگے ریچ اور یہ آگے پور. یہ دیکھیں یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ قافیہ ردیف نیئر, ہیئر نیئر, اس طرح یہ انگلش کے اندر عام طور پہ قافیہ ردیف ملایا جاتا ہے. قافیہ ردیف ملانے کے بعد کام چلتا ہے اس کے اندر. قافیہ ردیف چلانے کے بعد اس کے بعد دیکھیں آئی ہیئر, اس بھی پورے اس میں پوئم ہے رین, بارش. آئی ہیئر میں سنتا ہوں, رچ لیوز ڈرنکنگ رین. رچ لیوز یعنی میں سنتا ہوں قطروں کو. کس کے؟ بارش کے قطروں کو. آئی ہیئر میں سنتا ہوں لیوز پتوں کو, ڈرنکنگ رین کہ وہ بارش کے قطروں کو پی رہے ہیں. اب یہ پتوں کی یہ صلاحیت کہ وہ پی رہے ہیں, یہ صلاحیت انسان کی ہے. اسے ہم کہتے ہیں پرسونیفیکیشن, کہ انسان کی کوئی خوبی کسی بے جان میں پائی جائے. ایئر میں پتوں کو سنتا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کو پی رہے ہیں. آئی ہیئر میں سنتا ہوں. یہ دونوں جو ہیں یہ زور دینے کے لیے, اسے ہم کہتے ہیں ریپیٹیشن. ریپیٹیشن عام طور پہ آواز کے لیے کرتے ہیں, زور دینے کے لیے. میں سنتا ہوں رچ لیوز آن ٹاپ, سب سے اوپر والے پتوں کو. گیونگ دا پور بینیتھ, یہ رچ کے مخالف میں پور, کہ وہ نچلے پتوں کو دے رہے ہیں. بینیتھ میں نیچے, ٹاپ کے برخلاف بینیتھ, رچ کے برخلاف پور, کہ وہ سن رہے ہیں ڈراپ آفٹر ڈراپ کہ وہ نچلے پتوں کو دے رہے ہیں پانی کا قطرہ 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 کر کے, ڈراپ آفٹر ڈراپ. اس کے اندر دیکھیں آپ, اس میں کنفلکٹ پایا گیا. یہ کنفلکٹ ہوتا ہے دو متضاد چیزیں جیسے رچ اور پور, ٹاپ اور بینیتھ, یہ اسے کنفلکٹ بولتے ہیں. آخری شعر, اٹ از سویٹ نوائز ٹو ہیئر, یہ شور سننے میں بڑا میٹھا ہے. یعنی یہ حالانکہ نوائز کبھی میٹھا نہیں ہوتا, یہ اسے کہتے ہیں انگلش میں آکسیمورون, یعنی دو مختلف چیزوں کا ملان. بڑا سننے میں اچھا لگتا ہے کہ گرین لیوز کے سبز پتے جو ہیں وہ قریب ہی پانی پی رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس پورے شعر کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی پہلے شعر کے اندر کہ پانی کے قطرے جو ہیں وہ کون پی رہے تھے. اس میں دیکھیں اس کو ایسے لکھتے ہیں, دس stanza has been taken from the poem The Rain by W.H. Davies. اس کے شاعر کا نام بھی, اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں. The poem shows the beautiful scene of rainy days. پوئم بتخاتی ہے خوبصورت بارش کے منظر کو. The falling of rain, جس کے اندر قطرے گرتے ہیں, on the leaves, پتوں پر, and create music, اور موسیقی پیدا کرتے ہیں, that delights the poet, جو شاعر کو بہت پسند ہے. اس کے نمبر ہیں 1, کیونکہ یہ کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ بتانا ہوتا ہے کہ پوئم سے پہلے کیا چل رہا تھا اور بعد میں کیا چل رہا ہے. پوئم کی جس پیراگراف سے پہلے آیا اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے اور بعد میں کیا ہو رہا ہے, ان دونوں کو ملانا ہوتا ہے. اس کے بعد 2 جو ایکسپلینیشن کے اندر کوئی آپ لفظ دیکھیں کہ اس میں تھرڈ پرسن کے علاوہ نہیں ہو سکتا. آئی, وی, یو بالکل منع ہوتے ہیں اس میں. In this stanza, the poet enjoys the beautiful rainy days. خوبصورت بارش کے دن کا انجوائے کرتا ہے. Poet describe a great phenomena of nature. نیچر یعنی بارش کا ایک خوبصورت منظر کو پیش کرتا ہے. وہ سنتا ہے کہ ٹاپ لیو جو سب سے اوپر والے پتے ہیں وہ رین, بارش کے قطروں کا خوش آمدید کہتے ہیں. He creates music, وہ موسیقی پیدا کرتے ہیں. Sweeten, poets کے کانوں میں وہ رس گھولتے ہیں. He likes, اسے ان کی جو ہے آواز بہت پسند ہے. He calls, اسے وہ میوزک کہتا ہے. لیکن سرپرائز, لیکن وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ سب سے اوپر والے پتے اپنے رین ڈراپ ٹرانسفر کرتے ہیں نچلے والے پتوں کو. تو سسٹم, اس طرح دنیا کا نظام چلتا ہے. اور سجیسٹ, اور پوئٹ, وہ شاعر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا نظام بالکل ایسے, یہ تھنگس وہ سمجھتا ہے. دا رچ گیٹس دا فرسٹ, کہ امیروں کو پہلا موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنے انعام کو حاصل کریں, اور وہ اس کے بعد اپنا کچھ رکھنے کے بعد ٹکلنگ ٹو دا پور, غریبوں کو دے دیتے ہیں. ان دس کیس, اس معاملے میں
رین اونلی دا رچ، رین جو ہے وہ بارش کے قطروں کو، بارش کے قطرے جو ان سے ہیں وہ سب سے پہلے امیروں کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن سن شائن جو ہے وہ سب پہ انصاف کی طرح ایک طرح ہی پڑتی ہے۔ دوسرے لفظوں کے اندر دنیا کا سسٹم جیسے ورڈ جو ہے، پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امیروں کو اپنی دولت دیتا ہے اور وہ اپنے غریبوں میں یہ بانٹتے ہیں۔ The poet says that he hears the leaves which are drinking rain and it is nice to hear، بہت اچھا لگتا ہے سن کر، لیکن on the other hand he is worried، وہ پریشان بھی ہے اس غریب آدمی کے متعلق جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ he has nothing، اس کے پاس پتوں کے سائے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ٹھنڈ سے جو ہے وہ کانپ بھی رہا ہے۔ اس کا دوسرا پیراگراف، when the sun shines، اب دیکھیں سورج آ گیا، when the sun shines، جب سورج چمکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سورج کے برخلاف یہاں آئے گا لازمی رین، اور یہاں کمز آؤٹ ہے اور یہ سٹاپ آ گیا اس کی جگہ۔ یہ دیکھیں آپ نے سمجھ آ گئی اس کی جگہ کہ ان دونوں کے جب سورج نکلے گا when after the rain shall stop، اور بارش رک جائے گی، اور ونڈرس، حیران کن، روشنی بھری جو یعنی روشنی ہوگی، روشنی بھری ونڈرس حیران کن روشنی جو ہے بالفل وہ بھر دے گی ایچ ڈارک، ہر کالے اور اندھیرے والے حصے کو، ڈراپ کو۔ اب یہ فل کا معنی دیکھیں، یہ لائٹ کا مطلب ڈارک، اور یہ لائٹ کے مقابلے پہ ڈارک ہے۔ آئی ہوپ دا سن شائنس برائٹ، مجھے امید ہے سورج آب و تاب سے چمکے گا، اینڈ اٹ ول بی لولی سائٹ، اور یہ بڑا ایک شاندار منظر ہوگا۔ اس شعر کے اندر آپ اس کا ایکسپلینیشن اوپر لکھی جا چکی ہے، اس کا ریفرنس کانٹیکسٹ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اب آپ اس کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے، اس کے اندر صرف ایکسپلینیشن پڑھ لیں آپ۔ پوئٹ ویلکم دا ارائیول، سورج کے آنے سے، دھوپ کے آنے کا شاعر خیر مقدم کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے دا بلینڈ آف بوتھ، کہ رین، بارش اور سورج دونوں، میکس دا لولی سائٹ، بہت خوبصورت منظر بنائے۔ رین اسٹیٹس بیوٹیفل ریدم، بارش خوبصورت ایک روانی کو بیان کرتی ہے، جبکہ سورج جو ہے وہ برائٹن، وہ روشن کر دیتا ہے ہر کالے جگہ کو، ہیپیلی، خوشی سے، ایز دے ور، گویا کہ وہ بارش میں تازہ ہو گئی ہوں۔ however it will be a lovely، بہت خوبصورت منظر ہے۔ the poet said this rain will stop، بارش رکے گی اور سورج نکل آئے گا، it will be a shine، اور یہ بڑی آبوتاب سمجھے گا، اور ہر اندھیرا جو ہے وہ چمک جائے گا۔ بہت خوبصورت ہوگا یہ سارا، آپ نے ایک یونیورسل لا آف نیچر، نو ڈاؤٹ۔ اب یہ سارا جن سا ہے وہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے کورس میں دوسری پوئم جن سی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ جو پوئم ہے وہ ہے یہ والی، کہ تھرڈ پوئم کیا ہے؟ لولیسٹ آف دا ٹری دی چیری ناؤ، اور یہ پوئم جون سی ہے یہ کرسچین بیلیف پہ ہے۔ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ سب سے خوبصورت جو درخت ہے درختوں میں، وہ کس کا ہے؟ وہ چیری کا ہے۔ loveliest of the trees the cherry now، سب سے پیارا درختوں کے اندر چیری کا درخت ہے۔ is hung، اور جو کہ جس کے اوپر شگوفے لٹکے ہوئے ہیں، along the boughs، ہر شاخ کے ساتھ۔ stand about in the woodland bright، woodland کا معنی ہوتا ہے جنگل کے رستے کے اندر یہ اکیلا ہی کھڑا ہے۔ wearing white for Easter tide، Easter tide mean کیا ہوتا ہے؟ ویو۔ یہ امتحان میں یہ لائنز جو ہیں ترجمے کے لیے اس کے ورڈ میننگ آیا ہوا ہے اس کا، اس لیے آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ اس کا ٹائڈ کا معنی آیا ہوا ہے انگلش میں ویو، ٹھیک ہے۔ باؤز کا معنی آیا ہوا ہے برانچ، یہ دو معنی تو آئے ہوئے ہیں۔ سب سے درختوں میں سب سے بڑا درخت جو ہے وہ کس کا ہے؟ چیری کا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ جنگل کے رستے میں کھڑا ہے، اور کس کے لیے کھڑا ہے؟ ویئرنگ وائٹ، ویئرنگ وائٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لباس پہنا ہوا ہے سفید رنگ کا، کیونکہ اس پہ برف گری ہوئی ہے، وہ سارا ریڈ کلر کا ہے، اس طرح خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ ایسٹر کا مطلب ہوتا ہے ان کی جو عید ہے، اپریل کے شروع میں 10 اپریل کو، یعنی مارچ کے 23 تاریخ سے شروع ہونے کے بعد تقریباً یہ 11-12 اپریل تک چلتی ہے ان کی عید ایسٹر، تو اس کے تہوار کے لیے یہ سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی ایکسپلینیشن میں کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے this stanza has been taken from the poem loveliest of the tree the cherry now، یہ اس کا ریفرنس ہو گیا۔ بائک اے ہاؤس مین، یہ اس کا کانٹیکسٹ ہو، یہ کیا کہتے ہیں اس کا ریفرنس ہو گیا۔ شاعر نے لکھا ہے the poem appreciates the beauty of cherry tree and shows its significance for the Easter the festival، یعنی ان کے فیسٹیول کے لیے یہ تیار کھڑا ہے۔ he laments، وہ افسوس کرتا ہے for his brief life to enjoy nature، کہ اپنی زندگی، اس کی زندگی کم ہے لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے جو اسے وہ چاہتا ہے انجوائے کرنا۔
स्टैंजा पोएट लाइक द चेरी ट्री फॉर हिज ब्यूटीफुल ड्रेस, खूबसूरत लिबास के लिए उसकी तारीफ करता है। इट वेयर्स वाइट स्नो, सफ़ेद रंग का लिबास पहने हुए है। विथ वाइट रेड फ्रूट, जिसके अंदर उसका सुरख फ्रूट है। द ब्लेंड ऑफ रेड, रेड और वाइट दोनों बड़ा प्यारा लगता है। सिग्निफिकेंस ओकेजन, और फिर ईस्टर के अहम मौके के लिए बहुत ही अहम है। पोएट शायर ये सोचता है ही इज 20, कि वो 20 साल का है। ही लव्स चेरी टू मच, वो बहुत प्यार करता है कि वो इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बाइबल के मुताबिक उसे 70 साल जीना चाहिए। ही रिपेंट्स, उसे अफसोस है कि ही ऑलरेडी वेस्ट, कि वो 20 साल पहले ही ज़ाया कर चुका है। ये अगले पैराग्राफ में आएगा, देखेंगे कैसे। नाउ नाउ ऑफ 3 years and 10, यानी 70 सालों में से 3 यानी 70 सालों में से 30 विल नॉट, 20 विल नॉट, 20 साल जो शायर की उम्र है वो नहीं आएंगी। एंड टेक्स देम फॉर 70 स्प्रिंग अ स्कोर, और अगर मैं इस 70 सालों में से 20 को निकाल दूं तो मेरे पास 50, इट लीव्स मी ओनली 50 मोर, तो मेरे पास 50 ही बचे। अगले शायर में शायर अपनी एज का जिक्र करता है। ब्यूटीफुल नेचुरल पोएम रिफ्लेक्टिंग पोएट्स डीप लव एंड कंसर्न फॉर कैरिटरी के लिए। द पोएट लव्स चेरी सिंस 50 years ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के 50 साल उसे प्यार करेगा। स्टिल वांट्स टू एंजॉय इट, वो और क्या चढ़ना चाहता है। पोएट की एस्थेटिक नेचर को साबित करता। पोएट एडमायर इट्स ब्यूटी एंड वांट्स टू स्पेंड, वो वक्त भी गुजारना चाहता है चेरी के साथ। मैनी पोएट्स हैव रिटन, बहुत से शायरों ने इसके बारे में लिखा है। अब आखिरी शेर जी। सिंस टू लुक एट द थिंग्स ब्लू इन ब्लूम, इन इसको देखकर कि ये छपा हुआ है, इसको देखकर कि ये सजा हुआ है शगुफों में। 50 स्प्रिंग्स अ लिटिल मोन, तो मुझे लगता है कि 50 साल मेरी कोई उम्र नहीं इसको पूजने के लिए। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, जंगल में मैं जाऊंगा। एंड टू सी द चेरी हंग विद स्नो, और इस जो चेरी का दरख्त है इस पे लदी हुई बर्फ को देख देख कर इसकी इबादत करूंगा और इसको एंजॉय करूंगा। यानी ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक पूजा पाठ, ईसाइयों की पूजा पाठ की बारी पोएम थी। ही फेल्ट हिज लव, वो अपनी शेरी के लिए प्यार करता है। व्हेन ही इज अबाउट, जब वो 20 साल का है। ही हैज़ बीन इन लव, तो वो चेरी से प्यार करता है। ही रिपेंट्स, वो अफसोस करता है। वाई ही पास, कि उसने अपनी अर्ली लाइफ कैसे गुजारी बगैर प्यार के। ही हैज एंजॉयड द ब्यूटी, और चेरी के ब्लॉसम को जो है 50 सालों के अंदर उसने एंजॉय करने का सोचा। दिस लव, ये अभी प्यार उसका इख्तिताम पजीर ना हुआ। ही स्टिल विशेस, उसकी अब भी ख्वाहिश है कि वो चेरी से प्यार करे, ऑलमाइटी अल्लाह से प्यार करे जिसने हर चीज़ खूबसूरत बनाई है। नेचुरल टू लव, ब्यूटीफुल थिंग से प्यार करना वैसे भी वो जो है बहुत ज़्यादा जो है नेचुरल है इंसान के उसमें। इस तरह आज के लेसन में हमारी 2 पोएमों का इख्तिताम हुआ। 2 पोएमें जो सी हैं ये आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल हैं और यही सबसे ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको मैंने स्टैंजा वाइज, एक्सप्लेनेशन वाइज और रेफरेंस वाइज